السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کائنات کی عجیب و غریب اور حیران کر دینے والی حقائق بتاؤں گا۔ زمین جو ہمارا مسکن ہے، مدفن اور گھر ہے، اس کے متعلق ماہرین فلکیات کیا کہتے ہیں؟ یہ کائنات کتنی وسیع ہے؟ کیا اس کی کوئی حد ہے؟ تو دوستو، ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ تمام براعظموں اور سمندروں کی ریت کو ایک جگہ ڈھیر کر دیا جائے تو ہماری زمین کی حیثیت ایک ذرے جیسی ہے۔ مطلب اتنی وسیع کائنات میں زمین ایک ذرہ ہے تو پھر کائنات کتنی وسیع ہوگی؟ اس کا اندازہ ہم یوں لگا سکتے ہیں کہ کائنات میں سب سے تیز ترین چیز روشنی ہے، جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ پھر بھی سورج سے زمین پر پہنچنے کے لیے 8 منٹ لیتی ہے، حالانکہ سورج باقی ستاروں کی نسبت قریب ہے اور اس لیے بڑا نظر آتا ہے۔ روشنی کی اس رفتار کے باوجود بھی 8 منٹ لگتے ہیں، تو پھر اندازہ کریں سورج ہم سے کتنا دور ہے۔ یہ ستارے جو ہمیں قریب قریب دکھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے سے اتنی دور ہیں کہ ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک پہنچتے ہوئے روشنی کی رفتار سے بھی چلیں تو لاکھوں سال لگتے ہیں۔ سورج کے بعد سب سے قریبی ستارے کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 4 سال کا عرصہ درکار ہے۔ لہٰذا اگر یہ ستارہ فرض کریں کہ آج ایک زوردار دھماکے سے پھٹ جاتا ہے تو اسے اگلے 4 سال تک اس کی صحیح حالت میں دیکھیں گے، کیونکہ ہماری دوربینیں ہمیں محض اس کا ماضی ہی دکھا سکتی ہیں۔ اگر ہم اس فاصلے کو ایک ایسے جہاز میں بیٹھ کر طے کریں جو 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مسلسل چلتا رہے تو اسے طے کرنے کے لیے 13,50,000 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ اب ہم اپنے سفر کا رخ وسیع و عریض کائنات کی طرف کرتے ہیں۔ ہماری زمین نظام شمسی کا حصہ ہے جو دیگر کروڑوں اجرام فلکی کے ساتھ مل کر ہماری کہکشاں، جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں، کی تشکیل کرتے ہیں۔ دوستو، اس کائنات میں جن چیزوں کو آپ اور ہم دیکھتے ہیں، مثلا سورج، چاند، ستارے، سیارے اور دیگر اجرام فلکی، یہ ملکی وے گلیکسی کا حصہ ہیں۔ جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ان سے کہیں زیادہ ماہرین فلکیات دیکھ چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر صرف اگر ایک گلیکسی بناتی ہیں تو اندازہ کریں اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں لاکھوں گلیکسیز ہیں۔ پھر ہر گلیکسیز میں لاکھوں سیارے، ستارے اور دیگر چیزیں ہیں۔ 1920 تک صرف ہماری گلیکسی کو ہی تمام تر کائنات تصور کیا جاتا تھا، لیکن جدید تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہماری اپنی کہکشاں وسیع و عریض کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جو اپنے ساتھ کم و بیش ایسی 30 کہکشاؤں سے مل کر ایک گروہ بناتی ہے، جسے ہم لوکل گروپ آف گلیکسیز کہتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں ماہرین فلکیات نے بہت زیادہ طاقتور دوربینوں کی مدد سے تقریباً 15 بلین نوری سال کے فاصلے سے مختلف اجرام فلکی کے امیجز لیے ہیں۔ نوری سال وہ فاصلہ ہے جو روشنی کی ایک کرن اپنی مقررہ رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک سال میں طے کرتی ہے، اسے کہتے ہیں ایک نوری سال۔ تو ماہرین فلکیات نے 15 بلین نوری سال کے فاصلے سے مختلف اجرام فلکی کے امیجز لیے ہیں، تو اندازہ کریں یہ کائنات کتنی وسیع ہوگی۔ ایک اندازہ کے مطابق ہماری گلیکسی ملکی وے اکیلی ہی 100 بلین ستاروں سے زائد پر مشتمل ہے، جس میں سے ہمارا سورج محض ایک اوسط درجے کا ستارہ ہے۔ مزید یہ کہ ایسی کروڑوں کہکشائیں ہیں اور ان میں سے اکثر اتنے فاصلے پر ہیں کہ ہماری جدید ترین اور طاقتور ترین دوربینیں بھی ان کو مشاہدہ کرنے سے قاصر ہیں۔ تمام کائنات میں موجود ستاروں کا اندازہ لگانا انسانی علم کے لیے کیسے ممکن ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا صحیح جواب ممکن نہیں۔ پھر بھی ایک حالیہ اندازے کے مطابق کائنات میں 200 بلین ستارے ہیں، جو اب تک تمام زندہ انسانوں کے حصے میں اگر 50 بلین فی شخص کو بھی دیے جائیں تب بھی زیادہ بنتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تمام اجرام فلکی، توانائی، مادہ وغیرہ کہاں سے آیا؟ کیسے پیدا ہوا؟ اس کا
حقیقی علم تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، کیونکہ کائنات کی ابتدا کے متعلق ابھی ایسا کوئی معتبر جواب نہیں دیا جا سکتا ما سوائے اس کے کہ کائنات اربوں سال پرانی ہے۔ اس لیے تمام تر جوابات مختلف نظریات پر مبنی ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، بگ بینگ تھیوری۔ اس نظریے کے مطابق تمام کائنات کا مادہ ایک مرکزی مقام پر موجود تھا جو اربوں درجہ حرارت تک گرم ہوا اور دھماکے سے پھٹ پڑا۔ اس دھماکے سے تمام مادہ توانائی خلا میں آگ کے گولوں کی شکل میں بکھر گئے۔ مادے کے یہ ٹکڑے آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ کائنات کا ارتقاء ہوا۔ اس مادے سے مجموعہ کہکشاں، گروہ کہکشاں، ستارے، سیارے وجود میں آئے۔ اس تمام مادے کو اکٹھا رکھنے والی قوت کشش ثقل گریوٹی تھی، جو تمام مادی اشیاء میں موجود مختلف قسم کے مواد کی کمیت کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ بلا شبہ یہی قوت تمام کائنات کے اجسام کی شکل برقرار رکھتی ہے اور مختلف سیاروں، ستاروں، کہکشاں اور ان کے مجموعے کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا رکھتی ہے۔ اس طرح بگ بینگ نظریہ مشہور سائنسدان آئنسٹائن کی نظریہ اضافت تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر مبنی ہے، جو تقریباً آج سے 15 بلین سال پہلے ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور نظریہ ہے اینٹی یونیورس تھیوری۔ کائنات کے متعلق جو بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک نظریہ منقلب کائناتی نظریہ بھی ہے۔ اس نظریے کے مطابق اس آفاق میں، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسی دوسری کائنات بھی موجود ہے جہاں حالات ہماری اس کائنات سے بالکل الٹ ہیں۔ دراصل اس نظریے کے پیچھے 1908 میں ظہور پذیر ہونے والا ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے کہ جب سائبیریا روس کے جنگلات میں ایک زبردست دھماکے سے جنگلات کا بیشتر حصہ جل گیا۔ اس دھماکے کی شدت کا اندازہ ہیروشیما اور ناگاساکی جاپان کے جو شہر ہیں ان پر گرائے جانے والے ایٹم بموں سے 500 گنا زیادہ تھا، جبکہ اس کے اصل منبع کا سراغ نہیں مل سکا۔ اس واقعے سے بھی اینٹی یونیورس تھیوری کو کافی تقویت ملتی ہے۔ اس نظریے کے تحت ہر کوئی عمل جو اس کائنات میں ہو رہا ہے، اس کے بالکل برعکس عمل دوسری کائنات کا خاصہ ہے، گویا ایک الٹ نظام اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ہماری کہکشاں، جسے ملکی وے کا نام دیا جاتا ہے، کی عمر کا اندازہ کم و بیش 12 بلین سال تک کا ہے، جبکہ ہمارے نظام شمسی کے ستارے سورج کی پیدائش اس سے کہیں بعد کی ہے، جو آج سے تقریباً 4.5 بلین سال پہلے وجود میں آیا۔ سورج اپنے سیاروں کے، جن میں سے بیشتر کے گرد ان کے اپنے ذیلی چاند گردش کرتے ہیں، مل کر نظام شمسی کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ہماری زمین جو ہے اس کا تو صرف ایک چاند ہے، جبکہ مشتری کے 16، زحل کے 18 چاند ہیں۔ مطلب زحل کے گرد 18 چاند گردش کر رہے ہیں۔ سولر سسٹم کے مرکز میں سورج ہے۔ سورج کا ڈایامیٹر زمین سے 109 گنا بڑا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سورج کی عمر کوئی 4.5 سے 5 بلین سال پہلے کی ہے۔ سورج کی بیرونی سطح، جسے فوٹوسفیئر کہا جاتا ہے، کا درجہ حرارت کم و بیش 5500 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ اس کے وسط میں درجہ حرارت 40 لاکھ فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، سولر سسٹم کو ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔